الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ ایک لفظ ہے قابلیت اور ایک ہے قبولیت۔ قابلیت کا معنی یہ کہ کسی کے اندر صفات موجود ہو، اگر کوئی پھل ہے خوشبودار ہو، ذائقے دار ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو تو اس کے اندر صفات موجود ہیں۔ کوئی عورت ہے وہ نیک ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اچھے گھرانے سے ہے، تو یہ صفات ہیں، یہ قابلیت کہلاتی ہے۔ اور قبولیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو پسند بھی آ جائے۔ عام طور پر دستور یہ ہے کہ جب قابلیت ہوتی ہے تو قبولیت بھی ہو جاتی ہے، مگر یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار کرنے میں ذرا مشکل پیش آتی تھی۔ انہوں نے دعا مانگی تھی واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے، کیونکہ بچپن میں انہوں نے انگارہ زبان پہ رکھ دیا تھا تو ان کو بات کرنے میں مشکل پیش آتی تھی، جبکہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہ افصح منی لسانا، وہ بڑے فصیح اللسان تھے، مگر اللہ رب العزت نے ہم کلامی موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ جو فصیح اللسان تھے وہ ایک طرف رہے اور اللہ نے ہم کلامی کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے کشمیر کے پہاڑ کتنے خوبصورت ہیں، گلگت کے پہاڑ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں کھڑے رہ کر دیکھتا ہی رہوں۔ دنیا کے سارے سرسبز پہاڑ جو تھے وہ ایک طرف رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی تو کوہتور کو منتخب فرمایا، اور کوہتور کے اوپر ایک بھی درخت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو قرآن کو نازل فرمایا جبل احد کے اوپر جس پر کوئی درخت نہیں ہے۔ جبل نور کو اس کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، اور نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا تو جبل احد نے کیا جس پر کوئی درخت نہیں ہے۔ تو جو پیڑ برگزار درخت تھے ان پہاڑ تھے ان کو اللہ نے قبولیت عطا فرما دی، اور سرسبز پہاڑ اپنا وہ دیکھتے رہیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ خوبصورت عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اور کئی ایسی عورتیں جو بہت ہی سادہ سی ہوتی ہیں، ان پڑھ بھی ہوتی ہیں، مگر خاندوں نے ان کو اپنی آنکھ کا سرما بنایا۔ تو قبولیت کا تعلق قبول کرنے والے کی مرضی کے ساتھ ہے۔ ہم کئی مرتبہ جاتے ہیں نا پھل لینے کے لیے، ہم کہتے ہیں ابھی ہمیں سیب دے دو، وہ کہتے ہیں جی میرے پاس بہت اچھے کیلے آئے ہوئے ہیں۔ کیلے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، ہم ایک نظر کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ قابلیت تھی مگر قبولیت نہ ہوئی۔ آپ خود غور کریں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے تھے، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے جیسے حبشی بھائی ہوتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی تو نبی علیہ السلام کا اتنا قرب پا گئے کہ نبی صاحب جب معراج پر گئے تو جنت میں کسی کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بلال فرش پہ چلتا ہے اور قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ تو قبولیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب اللہ نے اتنے طلباء کو قابلیت دی کہ انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، تھرڈ پوزیشن حاصل کی، طالبات طلباء سب، اس کا مطلب یہ کہ سب کے اندر قابلیت تو موجود ہے۔ اب اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم قبولیت پانے کی بھی فکر کریں، اور قبولیت پانا یہ بڑا کم ہے، یہ بہت فکر ہے، بڑی جلدی نہیں ملتی۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر جس پر پڑ جائے، عام طور پر تو صفات والے پر ہی پڑتی ہیں، لیکن بغیر صفات کے بھی اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔
اس لیے بس ایک بات جو میں آج کے پروگرام میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ جتنے حضرات کو اللہ نے یہ قابلیت عطا فرمائی ہے ان کو مبارک ہو. اب وہ ایک قدم آگے بڑھ کر قبولیت اللہ کے ہاں پانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. قبولیت پانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے دعا کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ تو پہلی دعا مانگی ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لی. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو تکبیر پڑھا کرتے تھے وتقبل حسناتی، یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے. تو قبولیت کی دعا مانگو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو یہ قبولیت کی جو دعائیں مانگنا ہے یہ پہلا عمل ہے جس سے قبولیت ملتی ہے. ہم بھی صبح شام دن رات کے بلکہ آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے قبولیت کی دعا مانگیں کہ اے اللہ جو آپ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم آپ کا احسان مانتے ہیں. اب ایک قدم اور کہ جو کچھ ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں ہمیں قبول کر لیجیے. اور ہمارا معاملہ تو قبولیت ہی پہ اوپر منحصر ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خود بخود قبول ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ربانی مجلس رسالہ کا لکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسا عمل کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کے شایان شان ہو. اللہ اتنے بلند ہیں کہ ان کے شان کے مطابق کوئی بندہ عمل کر ہی نہیں سکتا. ہم کیا کریں گے؟ امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں انہوں نے 40 سال کی شب فجر کی نماز پڑھی، پھر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، طواف کیا اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی اور یہ کہا کہ اے اللہ ما عبدنا حق کا عبادت ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا تو ہم کیا حق ادا کریں گے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے. اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں میں کر سکتا. وہ فرشتے جو معصوم ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ معصوم فرشتے جو پوری زندگی عبادت میں رہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے. جب فرشتے حق ادا نہیں کر سکتے اور امام المرسلین بھی حق ادا نہ کر سکے اور ہمارے امام بھی حق ادا نہ کر سکے تو ہم کیا حق ادا کریں گے کسی عبادت کا؟ ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک دیہاتی بندے کو کوئی کہے کہ جی سپر کمپیوٹر کی تعریف کرو بیٹھ کے، وہ بیچارہ کیا تعریف کرے گا؟ اس کو کیا پتا سپر کمپیوٹر کیا ہے؟ بھائی وہ دیہاتی آدمی تو پھر بھی سپر کمپیوٹر کے بارے میں کچھ جانتا ہے. ہم تو اللہ کی عظمت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. ہم کیا اللہ کی عظمت کا تذکرہ کریں گے یا بات کریں گے؟ تو اس لیے ہماری باتیں ساری کی ساری ناقص ہیں. ہم بس اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ اب یہ جیسی ٹوٹی پھوٹی ہیں آپ رحمت کی نظر کر کے اس کو قبول فرما لیجیے. اب یہاں کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری عبادتیں اللہ کی شایان شان ہیں ہی نہیں تو پھر اجر کیسے ملتا ہے؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو اسکول لے جاتا ہے، شام کو بچہ واپس آتا ہے، ابو میں نے لکھنا سیکھا. باپ کہتے ہیں مجھے تختی دکھاؤ. وہ تختی دکھاتا ہے تو اس پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگی ہوتی ہیں، سیاہی کے دھبے لگے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے. مگر باپ اس کو آئس کریم انعام دے دیتا ہے. اب یہ آئس کریم اس کی خوش قسمتی کا انعام نہیں ہے بلکہ یہ آئس کریم اس محبت کا اظہار ہے جو باپ کو اپنے بچے کے ساتھ ہے. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس پر جو ملتا ہے وہ کوئی ہماری عبادت کے اچھے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ رب العزت بندوں کے اوپر مہربان ہے اور ان سے محبت فرماتے ہیں. یہ اللہ کی رافت اور رحمت ہے کہ اللہ اتنی ٹوٹی پھوٹی عبادت کے بندوں کو اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں دنیاوی اعتبار سے پوزیشن عطا فرمائی تو قابلیت تو آپ نے عطا فرمائی، اب اللہ ہمیں قبولیت بھی عطا فرما دی.
اس لیے کہ جب قابلیت کے ساتھ قبولیت ہو تو اس قابلیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حکم کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول، کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر نیکی کا یا اطاعت کا دروازہ تو اللہ کھول دیتے ہیں، قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتے۔ اب اگر قبولیت کا دروازہ نہ کھلا تو اس نیکی کا کیا فائدہ؟ اس لیے ایک دوسرے کا وہ خود فرماتے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون اللہ کے ہاں قبول ہوا۔ اللہ ہمیں اس دن قبولیت والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب کریم، جتنے طلباء طالبات مختلف پوزیشنیں لے کر کامیاب ہوئے اور ان کو آج انعام دیا گیا، یا اللہ جو طلباء طالبات اپنے مدارس میں موجود ہیں، اللہ ان سب طلباء کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ان کے اساتذہ کو، معلمین کو یا معلمات کو، ان کو بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم، وفاق المدارس کی جو محنت ہو رہی ہے اور حضرت جلندری صاحب نے اس کی تفصیلات آج بتا کر حیران کر دیا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ وفاق المدارس کی اس تنظیم کے جتنے کام ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما اور اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ تعالیٰ اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں ان کے کاموں کو ہونا آسان فرما۔ پروردگار عالم جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو جوانی کی عمر کو پہنچ گئے ان کو نیک دیندار قدردان رشتے نصیب فرما۔ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا